نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن ان ربی بکیدہن علیم۔ پارہ نمبر 12 سورہ یوسف، رکوع نمبر 7، آیات نمبر 50، 51 اور 52۔ وقال الملک، اور بادشاہ نے کہا، ائتونی بہ، کہ اس شخص کو میرے پاس لے آؤ۔ فلما جاءہ الرسول، اور جب قاصد یوسف علیہ السلام کے پاس آیا، قال ارجع الی ربک، یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تو اپنے آقا کے پاس جاؤ، فاسألہ، پھر اس سے دریافت کرو، ما بال النسوۃ التی، کہ ان عورتوں کا کیا حال ہے، قطعن ایدیہن، جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، ان ربی بکیدہن علیم، بے شک میرا رب ان کے فریب کو خوب جاننے والا ہے۔ قال ما خطبکن اذ راودتن یوسف عن نفسہ، بادشاہ نے کہا کہ عورتوں کی کیا حقیقت ہے جب یوسف علیہ السلام سے مطلب پورا کرنے کی خواہش کی۔ قلنا حاشا للہ، عورتوں نے جواب دیا کہ حاشا للہ، ہم اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، ما علمنا علیہ من سوء، کہ ہمارے لیے ہمیں کوئی ایسی بات کا علم نہیں ہے، اور ہمارے لیے کوئی ایسی بری بات نہیں ہے ہمارے علم میں۔ قالت امرأۃ العزیز، عزیز مصر کی بیوی نے کہا، الآن حصحص الحق، کہ اب کھل گئی سچی بات، انا راودتہ عن نفسہ، میں نے اپنا مطلب اپنے لیے پورا کرنے کی خواہش کی تھی، وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، اور وہ بے شک سچے لوگوں میں سے ہے۔ ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ، یہ اس لیے کہ عزیز مصر جان لے کہ میں نے ان کے پیچھے اس کی خیانت نہیں کی ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، اور بلا شبہ اللہ تعالی خیانت کرنے والوں کے فریب نہیں چلنے دیتا۔ مذکورہ آیتوں میں بادشاہ مصر کا یوسف علیہ السلام کو جیل خانہ سے نکالنے اور دربار میں لانے کا ذکر ہے۔ جب یوسف علیہ السلام کے حوالے سے بادشاہ مصر کو پتہ چلا کہ یوسف علیہ السلام کے کمالات، صلاحیت اور استعداد بطریق اتم ہے، تو بادشاہ نے فوراً حکم دیا کہ یوسف علیہ السلام کو جیل خانہ سے نکال کر دربار میں لایا جائے۔ چنانچہ قاصد بھیجا گیا، بادشاہ مصر کا پیغام لے کر فوراً بلانے کے لیے پہنچا۔
اور فوراً رہا بھی ہونا چاہیے تھا، لیکن انبیاء علیہم السلام کی اپنی ایک شان ہے، ایک استغنا ہے، ایک بلند و اعلیٰ اور عرفہ مقام ہوتا ہے جو دیگر لوگوں کو سمجھ نہیں آتی۔ یوسف علیہ السلام نے فی الفور رہائی کی بجائے قاصد کو جواب دیا کہ ارجع الی ربک فاسألہ ما بال النسوة التی قطعن ایدیہن۔ قاصد کو کہا کہ بادشاہ کے پاس واپس جا کر پوچھ لو کہ آپ کے نزدیک عورتوں کا معاملہ کس طرح ہے، جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے ان کا معاملہ کیا تھا؟ کیا اس مشتبہ واقعہ میں بادشاہ مجھے قصوروار سمجھتے ہیں؟ اور تفسیر قرطبی لکھتے ہیں کہ قابل غور بات یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام نے عورتوں کا ذکر کیا، لیکن عزیز مصر کی بیوی زلیخا کا ذکر نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ عزیز مصر کے گھر میں پرورش پانے سے ایک شریف انسان جو ہے وہ کم از کم لحاظ رکھتا ہے، بلکہ جن کا احسان ہو اس کو عزت دیتا ہے اور اس کو قابل لحاظ سمجھتا ہے۔ اور چونکہ اصل مقصود کسی کی توہین نہیں تھی بلکہ اپنی براءت کا اظہار تھا، اور سچی بات تو یہ ہے کہ بات بڑھانے میں اہم کردار اور جیل جانے کا اہم سبب یہی عورتیں تھیں جس نے ڈنڈورا پیٹا، اور پھر یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ ان ربی بکیدہن علیم، میرا رب ان عورتوں کے جھوٹ اور مکر و فریب کو خوب جانتا ہے۔ صحیح بخاری اور ترمذی شریف کی روایت میں ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں اتنی مدت جیل میں رہتا جتنا عرصہ یوسف علیہ السلام رہے ہیں، اور پھر مجھے رہائی کے لیے بلایا جاتا تو میں فوراً قبول کر لیتا۔ اور قرطبی میں بحوالہ طبری روایت نقل کی ہے کہ یوسف علیہ السلام کا صبر، تحمل، مکارم الاخلاق قابل تعجب ہے۔ جب ان سے جیل میں بادشاہ کے خواب کی تعبیر دریافت کی گئی تو اگر میں ان کی جگہ پر ہوتا تو تعبیر بتلانے میں یہ شرط لگاتا کہ پہلے جیل سے نکالو پھر تعبیر بتاؤں گا۔ پھر قاصد رہائی کا پیغام لایا، اگر میں اس کی جگہ پر ہوتا تو فوراً جیل کے دروازے کی طرف چلتا اور رہا ہو جاتا۔ دونوں حدیثوں کا مقصد یوسف علیہ السلام کے صبر، تحمل، مکارم الاخلاق کی تعریف اور توصیف مقصود ہے، اور مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں افضل کے بجائے مفضول پر عمل کر لیتا، اور یوسف علیہ السلام نے اگرچہ افضل پر عمل کیا ہے۔ اور یاد رکھے کہ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سے افضل ہے۔ جزوی عمل سے کسی دوسرے پیغمبر کی افضلیت اس کے منافی نہیں ہے۔ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت وہ بہرحال اپنی جگہ پر قائم ہے، دائم ہے، اور رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ بعد از خدا تو یہ قصہ مختصر والی بات ہے۔ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مقصد امت کو تعلیم ہے کہ بادشاہوں کے مزاج کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ ایسے
مواقع پر، ایسے موقعوں پر شرائط لگانا یا دیر کرنا عام لوگوں کے لیے مناسب نہیں ہے۔ بادشاہوں اور ارباب اقتدار کا کیا پتہ چلتا ہے کہ منٹ بعد حکمرانوں کی رائے بدل جاتی ہے، لیکن اگر مشقت سے بچنے کے اسباب پیدا ہو جائے تو اس اسباب کو اختیار کرنا چاہیے۔ امت کے لیے یہ تعلیم ہے۔ ہر کوئی مشقت اور تکلیف برداشت نہیں کر سکتا، اور خاص کر موجودہ زمانے میں کہ ایمان کی بھی کمزوری ہے، جسمانی اور نظریاتی ضعف بھی زیادہ ہے، تو اس زمانے میں رہائی کے وقت ٹال مٹول کرنا، لیت اللہ سے کام لینا، یہ تو بالکل نامناسب ہے۔ بلکہ ارباب اقتدار کے نشے میں مست بھی ہو تو اس موقع پر جتنی کنارہ کشی اختیار کیا جائے اور جتنا محفوظ طریقے سے بندہ رہا ہو جائے اور ارباب اقتدار کے مستی سے بندہ محفوظ ہو جائے، اتنا بہتر ہے۔ بہرحال سیدنا یوسف علیہ السلام نے جب قاصد کو جواب دیا کہ جس عورتوں کی وجہ سے اور تہمت کی وجہ سے میں جیل گیا ہوں، اس کی حقیقت بادشاہ پر پوری طرح واضح ہونا چاہیے، اور بے شک رہائی میں تاخیر ہو جائے۔ وجہ یہ ہے ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب، کہ عزیز مصر کے غیر موجودگی میں نے کوئی خیانت کا ارتکاب نہیں کیا ہے۔ دوسری بات کہ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، تحقیقات اسی لیے ضروری ہے کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالی خیانت کرنے والوں کو پسند بھی نہیں کرتے، اور نہ فریب کرنے والوں کے فریب کو چلنے دیتا ہے۔ عورتوں نے کہا حاشا للہ ما علمنا من سوء، کہ حاشا للہ، ان میں ذرا بھی کوئی برائی کی بات ہمیں معلوم نہیں ہے۔ عزیز مصر کی بیوی کہنے لگی کہ الآن حصحص الحق، اب تو حق ظاہر ہو گئی۔ میں نے اس یوسف علیہ السلام سے اپنے مطلب کی خواہش کی تھی، بے شک وہ سچے تھے۔ بہرحال مذکورہ آیتوں کے حوالے سے ابن کثیر لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے مخصوص اور مقبول بندوں کے مقاصد پورا کرنے کے لیے خود ہی غیبی تدابیر کا انتظام فرماتے ہیں، جیسا کہ بادشاہ مصر نے ایک پریشان کن خواب دیکھا۔ اور امام قرطبی یہ بھی لکھتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اخلاق حسنہ ہر حال میں برقرار رکھنا چاہیے۔ جیل سے جو ساقی رہا ہوا تھا اور بادشاہ کے سامنے یوسف علیہ السلام کا ذکر بھول گیا تھا، اور پھر یوسف علیہ السلام کو مزید سال قید گزارنے پڑے، اور پھر اپنے مطلب کے واسطے، اپنے مطلب کے لیے وہ ساقی جو رہا ہوا تھا یوسف علیہ السلام کے پاس دوبارہ حاضر ہوا، لیکن یوسف علیہ السلام نے اس کو ملامت نہیں کیا، نہ ان سے کوئی گلہ شکوہ کیا کہ تو عجیب آدمی ہے، گئے اور میرے بات بھول گئے۔ نہیں، کوئی ایسی بات حضرت یوسف علیہ السلام کی زبان مبارک سے زرزد نہیں ہوئی تھی۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ انبیاء علیہم السلام اور وارث الانبیاء علماء کرام صلحاء اعظام کا فریضہ ہے کہ لوگوں کے اخروی فکر بھی کرے، آخرت کے عذاب سے بچانے کی مکمل جدوجہد کرے، اور ساتھ ساتھ مسلمانوں کے معاشی حالات پر بھی نظر رکھے، جیسا کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے حاکمانہ مشورہ سے بادشاہ کو سمجھایا پیداوار کو خوشوں کے اندر رہنے دے اور بقدر ضرورت صاف کر کے غلہ نکالے تاکہ سال کے آخر تک خراب نہ ہو۔ اور ایک اہم بات یہ بھی ثابت ہوئی کہ علماء صلحاء مقتدیٰ
راہبر اور رہنما کو ایسی جگہوں سے دور رہنا چاہیے جہاں سے لوگوں میں بدگمانی پیدا ہو یا کوئی جاہل ناسمجھ غلط فہمی کا شکار ہو جائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتقوا من مواضع التہم، تہمت کے مواضع سے، مواقع سے بچو، لہذا تہمت والی جگہوں سے بہرحال گریز کرنا ضروری ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حقوق اور احترام کی رعایت رکھنا شریف آدمی کی شرافت کا تقاضا ہے، جیسا کہ یوسف علیہ السلام نے اپنی فطری شرافت سے عزیز مصر کی بیوی کا نام تک نہیں لیا۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ رہائی کے بعد کسی سے انتقام نہ لینا یہ مکارم الاخلاق میں سے ہے، جیسا کہ یوسف علیہ السلام نے رہائی کے بعد کسی سے انتقام نہیں لیا، صرف اور صرف اپنی براءت کا اظہار کیا، اور اللہ تعالیٰ نے بری بھی فرمایا، اللہ تعالیٰ نے عزت کا مقام بھی عطا فرمایا۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔